السلام علیکم ایوری ون، امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے اور ہمارا ناول بھی آپ لوگوں کو بہت پسند آ رہا ہوگا۔ آپ لوگوں کے اچھے اچھے کامنٹس بھی ہم لوگوں نے دیکھے ہیں، ان سب کے لیے بھی شکریہ۔ اور اب میں یہ جو ہے نیو ایپیسوڈ آپ لوگوں کے لیے جو لے کے آئی ہوں، اس کے بارے میں بھی مجھے یقین ہے کہ بھی آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی۔ اپنے ریویو ضرور دیتے رہیے گا۔ تو چلیں ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی نیو ایپیسوڈ۔ یہ امید پیلس کے لاؤنج کا منظر تھا۔ مرزا مبین گھڑی پر ٹائم دیکھتے ٹہل رہے تھے۔ امید کافی ٹائم لے رہی تھی، جبکہ ان کی تیاری مکمل تھی۔ بیگم کلثوم بلو ساڑی میں چلتی وہاں ان کے پاس آئیں۔ از شی ریڈی؟ کیا وہ تیار ہے؟ بیگم کلثوم نے اس بات میں سر ہلایا۔ شی از کمنگ۔ ان کی اتنی تیاری سے ظاہر ہو رہا تھا وہ لوگ کہیں جانے کے لیے نکل رہے ہیں، مگر ان کے چہرے کے تاثرات نارمل نہیں تھے۔ منظر ایک ایک ڈیٹیل کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیمرہ اس نے مرزا مبین کے سخت سیکیورٹی کی ناک تلے لگوائے تھے۔ جس دن اس کے باپ کے اپنی اور مرزا مبین کی ہوئی گفتگو کی ریکارڈنگ اسے بھیجی تھی، وہ جانتا تھا کہ ریکارڈنگ ایڈیٹڈ ہے اور اسے اپنے باپ پر ذرا بال برابر بھی یقین نہیں تھا۔ وہ لوگوں کو اپنی باتوں میں الجھا کر اپنے مطلب کی باتیں آسانی سے نکلوا کر ان کو پھنساتا تھا، اس لیے منظر نے اس ریکارڈنگ کو زیادہ توجہ نہ دی۔ اس کے باوجود کچھ الفاظ ایسے تھے جو منظر کو کھٹکے تھے، اس لیے اس نے مرزا مبین کے گھر کے مختلف حصوں میں کیمرہ نصب کروا دیے تھے، جس کا ایک مقصد امید کی حفاظت بھی تھا۔ اس سب میں وہ امید کی طرف سے اپنی مصروفیات میں بھی ریلیکس تھا۔ اس نے پچھلے دنوں کی ریکارڈنگ چیک کرنا شروع کی، مگر وہی ہوا جو وہ نہیں چاہتا تھا۔ جیسے جیسے وہ سب دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا، اس کے چہرے کے تاثرات پتھر ہو رہے تھے۔ تو سسر جی کا آنکھ مچولی کھیلنے کا ارادہ ہے اپنے داماد سے۔ ناٹ بیڈ۔ وہ لیپ ٹاپ بند کرتے، رولنگ چیئر کے پشت پر سر لگاتے، اپنے ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنے نیلے یاقوت کو گھماتے پراسرار سا مسکرایا۔ چلیں آپ کی یہ خواہش پوری کرتے ہیں سسر جی، مگر کیا ہے نا، آپ نے بغاوت کی ہے، اور اس سے بھی بڑا گناہ میری ملکہ کو بھی اس کھیل میں شامل کیا ہے۔ تو بغاوت پر مبنی کھیل کے اصول منظر کی دنیا میں الگ ہوتے ہیں۔ وہ مسلسل جھولتے نیلے نگینے کو گھماتا یکدم تاثرات سپاٹ کرتا آگے ہوا، اور وہ اصول یہ ہے، سامنے والے کی ہار، اور ہار کی سزا صرف موت ہے۔ نہ منظر، میں اپنی ملکہ سے جڑے کسی انسان کی جان نہیں لوں گا، مگر افسوس آپ لوگ خود اگر اپنی جان گنوا بیٹھیں تو۔ اس نے اپنے بندے کو کال ملائی۔ وہ لوگ وہاں سے لنچ کے لیے نکلیں گے، فاصلے پر سے فالو کرنا۔ مگر جیسے ہی وہ لوگ وہاں سے نکلیں، ان کو یہ بات پتہ چلنی چاہیے کہ ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے ہر طرف سے، مگر سامنے کوئی نہیں جائے گا۔ اتنا ڈراؤ کہ وہ خود سے غلطی کریں، اور پھر غلطی پر غلطی۔ وہ لوگ ایئرپورٹ نہیں پہنچنے چاہیے۔ اپنا پلان سمجھاتا وہ پھر چیئر پر جھولنا شروع کر چکا تھا۔ منظر کے پلان کے مطابق مرزا مبین، جو خود گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے، ان کی چھٹی حس ان کو بار بار کسی خطرے کا احساس دلا رہی تھی۔ آج وہ زیادہ محتاط انداز اختیار کرنے کی وجہ سے کوئی گارڈ بھی ساتھ نہیں لائے تھے، اور یہاں ہی وہ سب سے بڑی غلطی کر بیٹھے۔ مرزا مبین کو مسلسل احساس ہو رہا تھا کہ ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے، اور جب انہوں نے غور کیا تو واقعی ایک گاڑی قدرے فاصلے پر سے ان کو فالو کر رہی تھی۔ اپنی بیٹی اور بیوی کو وہ بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے کنفرم کرنے کے لیے روٹ بدلا۔ کچھ دیر امن کے بعد پھر ایک گاڑی ان کو فالو کرنا شروع ہو چکی تھی، اور اس کے ساتھ پہلے والی گاڑی بھی شامل ہو چکی تھی، یعنی 2 گاڑیاں تھیں۔ ان کا دماغ اپنی بیٹی اور بیوی کی گفتگو سے ہٹ چکا تھا۔
وہ بار بار پیچھے اور دائیں بائیں دیکھتے قدرے گھبرا چکے تھے۔ ان گاڑیوں سے پیچھا چھڑوانے کے لیے وہ روٹ بدلنا شروع ہو چکے تھے۔ تو جیسے جیسے روٹ بدل رہے تھے، کالے رنگ کی گاڑیوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ پہلے ہی شہر کی سڑک سے دور آ چکے تھے۔ اس سب سے بچنے کے لیے انہوں نے آخر وہی کیا جس کا منظر کو انتظار تھا، ایک غلطی۔ اس سب تعاقب سے بچنے کے لیے انہوں نے گاڑی سب سے سنسان راستے پر ڈال دی، جو جنگل کے بیچوں بیچ ہوتا کئی کلومیٹر کے بعد شہر کی سڑک سے ملتا تھا۔ کچھ دیر گاڑیوں کا تعاقب نہ پا کر وہ پرسکون ہوئے اور اپنے سائیڈ کا شیشہ نیچے کیا، مگر پھر ان کو محسوس ہوا کہ یہ صرف ان کی غلط فہمی ہے۔ وہ اپنی غلطی محسوس کر چکے تھے، انہیں یہ روٹ نہیں لینا چاہیے تھا۔ ان کے چہرے پر پسینے کے قطرے محسوس کرتے بیگم کلثوم ٹھٹکی تھی۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا مبین؟ اور آپ یہ بار بار روٹ کیوں بدل رہے ہیں؟ ہاں ڈیڈ، میں نے نوٹ کیا ہے آپ کسی بات کا آنسر بھی نہیں کر رہے۔ اور یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں تو ٹریفک ہی نہیں ہے کوئی۔ کیا یہ بھی پلان کا حصہ ہے؟ وہ دونوں اس سنسان سی سڑک کو دیکھتی پریشان ہوتی باری باری بولی۔ مرزا مبین بغیر کوئی جواب دیے بار بار بیک مرر سے پیچھے دیکھ رہے تھے۔ آر یو اوکے ڈیڈ؟ اس بار اس نے آگے ہوتے مرزا مبین کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ان سے پوچھا۔ اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ گاڑیاں یہاں بھی پہنچ چکی تھیں۔ شٹ! انہوں نے زور سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ کیا ہوا مبین؟ کیا ہوا ڈیڈ؟ وہ دونوں گھبرائی تھیں۔ کوئی ہمارا مسلسل پیچھا کر رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے منظر کو پتہ چل چکا ہے، یہ اس کے بندوں کی ہی گاڑیاں ہیں۔ ان کو ڈسٹریکٹ کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، مگر نہیں کر پایا۔ آپ دونوں سیٹ بیلٹ باندھ دیں، ہم مین روٹ سے ہٹ چکے ہیں اور یہ راستے مجھے کنفرم نہیں ہے۔ ہمیں جلد از جلد یہاں سے نکلنا ہے۔ میں سپیڈ بڑھانے لگا ہوں، آپ دونوں خود کو سنبھال کر بیٹھیں۔ وہ بار بار بیک مرر میں دیکھتے بولتے سپیڈ بہت حد تک بڑھا گئے۔ یا اللہ، ہماری بچی کی حفاظت فرما۔ بیگم کلثوم پیچھے مڑتی امید کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے چکی تھی۔ وہ بہت ڈر گئی تھی۔ منظر کے بارے میں وہ جو کچھ اپنے شوہر سے سن چکی تھیں، اس کے بعد اس سے کوئی بھی انسانیت کی امید رکھنا بے وقوفی تھی۔ امید کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ موم، ڈیڈ، وہ آگے ہوتی ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھتی ڈبڈبائی آنکھوں سے بولی، کچھ نہیں ہوگا امید، ہم آپ کو کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ وہ جتنا سپیڈ بڑھا رہے تھے، تعاقب والی گاڑیوں کی سپیڈ بھی بڑھ رہی تھی۔ سر، نیکسٹ کیا آرڈر ہے؟ فائرنگ! ایک لفظی جواب دیتا وہ خاموش ہوا۔ مگر سر، میم بھی گاڑی میں ہیں۔ ان کو ڈرانا ہے، اتنا کہ وہ بار بار غلطیاں کریں۔ اور دنیا کے بہترین شوٹرز میں نے اس لیے نہیں رکھے کہ مجھے فکر کرنی پڑے۔ وہ اسپاٹ انداز میں جواب دیتا خاموش ہوا۔ اوکے سر۔ فائرنگ کی آواز پر امید اور بیگم کلثوم کی چیخیں گونجی تھیں۔ فائرنگ سے بچنے کے لیے گاڑی ڈی بیلنس ہونا شروع ہو چکی تھی۔ امید بہت زیادہ ڈر چکی تھی۔ بیگم کلثوم نے اپنی بیٹی کو حوصلہ دینا چاہا، مگر وہ خود اتنا ڈری ہوئی تھی۔ ڈونٹ وری، مام از ود یو۔ مام، ڈیڈ پلیز چلیں یہاں سے، مجھے نہیں رہنا، سب بہت برے ہیں، یہ گندی دنیا ہے، امید یہاں نہیں رہے گی۔ وہ بچوں کی طرح بولتی پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ مرزا مبین کی آنکھیں اپنی پرنسس کی حالت دیکھتے کرب سے بھر گئی تھیں۔ وہ جس اولاد کے فیوچر کے لیے انہوں نے کیا کیا نہیں کیا تھا، مگر اس سب کے بعد بھی وہ اس کی حفاظت نہیں کر پائے تھے۔ امید کے ایسے بولنے پر ان کی اپنی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ امید، مائی پرنسس، یو آر اے بریو گرل۔ ڈیڈ's brave girl. Don't cry baby. You are hurting me. اپنی بیٹی کا رونا ان دونوں میاں بیوی سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کب روتی تھی بھلا؟ وہ تو خاموش ہو جایا کرتی تھی۔
مگر آج گاڑیاں اب ان کی گاڑی کے دائیں بائیں آتی، کبھی پیچھے جاتی، ایک کھیل کھیل رہی تھیں۔ دور بیٹھے سب کیمرہ میں دیکھتے، منظر محظوظ ہو رہا تھا جیسے کوئی ایکشن فلم کا سین ہو۔ وہ کسی ماسٹر مائنڈ کی طرح اپنے مخصوص سیکرٹ روم میں بیٹھا اپنی اسکرین پر چلتی ویڈیوز کسی فلم کے سین کی طرح انجوائے کرتا، انسٹرکشنز دے رہا تھا۔ کیمرہ وہاں موجود ہر گاڑی میں نصب تھا، اس سے وہ آسانی سے ہر چیز وہاں نہ ہو کر بھی دیکھ رہا تھا۔ ان گاڑیوں میں بہترین شوٹرز تھے جو منظر کے ایک ایک آرڈر کو فالو کر رہے تھے۔ ہوائی فائر کے ساتھ وہ اب ان کی گاڑی پر فائر شروع کر چکے تھے۔ مرزا مبین کی گاڑی بلٹ پروف تھی، مگر اپنی ہڑبڑی میں جب انہوں نے یہ روٹ لیا تھا تب تھوڑی دیر تعاقب کو نہ پا کر وہ اپنی جانب کا شیشہ نیچے کر چکے تھے۔ تبھی ایک گولی مرزا مبین کو لگتی ان کے بازو میں پیوست ہوئی۔ آہ! گولی کا لگنا تھا کہ مرزا مبین کی کراہ نکلی۔ ڈیڈ! امید بیگم کلثوم کا ہاتھ چھوڑتی اپنے ڈیڈ کی طرف لپکی۔ ڈیڈ! ڈیڈ آر یو اوکے؟ مبین کیا ہوا آپ کو؟ گولی لگ گئی آپ کو؟ بیگم کلثوم کا سکتہ ہوا تھا۔ یس آئی ایم اوکے مائی پرنسس، ڈیڈ از اوکے۔ سوم میں ٹھیک ہوں، دونوں نیچے ہو جاؤ، آپ کو گولی لگ سکتی ہے۔ نہیں ڈیڈ، آپ کا خون بہہ رہا ہے۔ پلیز اسٹاپ دی کار، ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا۔ وہ بھی اپنے ہوش و حواس کھو رہی تھی۔ ابھی مرزا مبین گاڑی کا شیشہ بند کر پاتے، ایک گولی بیگم کلثوم کے کندھے کو بہت بری طرح گھائل کر گئی۔ ان کی ایک فلک شگاف چیخ بلند ہوئی، مام! سوم! وہ دونوں باپ بیٹی ایک وقت میں دھاڑے تھے، اور یہاں مرزا مبین سے گاڑی پھر بری طرح ڈی بیلنس ہوئی۔ امید جھک جاؤ، وہ دھاڑے تھے۔ امید ڈرتے ہوئے سیٹس کے درمیان جھکی۔ مرزا مبین نے خطرناک حد تک سپیڈ بڑھاتے گاڑی سڑک سے ہٹاتے کچے راستوں پر ڈال دی۔ سر، انہوں نے گاڑی کچے راستے پر ڈال دی ہے، ہم تعاقب نہیں کر پا رہے، راستہ بہت خراب ہے، اور یہاں اس طرف آگے کھائی بھی ہے، شاید انہیں پتہ نہیں ہے۔ وہ ٹھہر کر بولا، ہمارا آدھا کام ہو گیا ہے۔ ویسے بھی باپ بیٹی کو کھائی میں نہیں پھینکے گا، انہیں رکنا ہی ہوگا۔ دو کے علاوہ باقی ساری گاڑیاں موڑ لو، ملکہ کو لینے اب اس کا بادشاہ خود آئے گا۔ منظر کے آرڈر پر سب گاڑیوں کی رفتار سلو ہوئی اور دو کے علاوہ باقی سب پلٹ گئیں۔ مرزا مبین درد و تکلیف کے باوجود گاڑی کو کچے راستے پر کافی آگے لے آئے تھے۔ اب پیچھے گاڑیاں نہیں تھیں۔ سوم، تم ٹھیک ہو؟ ہم تمہیں ابھی ہسپتال لے کر چلتے ہیں، بس تھوڑی سی ہمت رکھو۔ امید بھی فائرنگ کا شور ختم ہوتے اوپر اٹھی۔ موم، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ موم پلیز کچھ تو بولیں۔ وہ اپنے ڈیڈ اور موم کے خون کو روکنے کی کوششوں میں روتی چیختی اپنی سفید فراک خون کے دھبوں سے بھر چکی تھی۔ نہیں مبین، گاڑی مت روکیں، امید کو ایئرپورٹ پہنچائیں، ہماری بچی معصوم ہے، ہم اسے کسی درندے کے حوالے نہیں کر سکتے۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا، پلیز آپ چلاتے رہیں۔ ایک طرف بیٹی تو دوسری طرف محبوب بیوی۔ مرزا مبین نے اس وقت جو بے بسی محسوس کی تھی، ان کی آنکھوں میں یکدم شہزر شاہ کا چہرہ گھوم گیا تھا جب وہ امید کی پیدائش پر ان کے گھر آئے تھے۔ ایسی ہی بے بسی اور لاچارگی تھی سوم کے موم ڈیڈ کے چہرے پر۔ وہ یاد کرتے مبین کو اپنی تکلیف بے معنی لگی۔ آج مکافات عمل ہوا تھا، اپنی اولاد کی وجہ سے آج وہ بھی ویسے ہی بے بس تھے۔ ان کا دھیان سامنے سے ہٹا جب گاڑی زور سے پتھر سے لگنے پر ڈی بیلنس ہوتی درخت میں جا لگی۔ بیگم کلثوم اور مرزا مبین مزید زخمی ہوئے تھے۔ امید کے سر پر ہلکی سی چوٹ آئی تھی، مگر وہ سیف تھی۔ امید اترو گاڑی سے، وہ جلدی سے خود کو سنبھالتے بولے،
کیا مطلب؟ مرزا مبین کے سر اسٹیئرنگ پر لگنے کی وجہ سے خون بہنا شروع ہو چکا تھا، جسے امید دیکھتی اور خوفزدہ ہوئی، جبکہ بیگم کلثوم اب تقریباً ہوش و حواس کھو چکی تھی۔ آپ کو یہاں سے جانا ہوگا امید، آپ کو بھاگنا ہے۔ نو ڈیڈ، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ امید، وہ مشکل سے خود کو ہوش و حواس میں رکھتے بول رہے تھے۔ امید، آپ کو بھاگنا ہے بیٹا، بہت دور جانا ہے، ہمیں منظر کو ڈسٹریکٹ کرنا ہے، وہ ہماری گاڑی کو فالو کرے گا۔ ابھی کوئی گاڑی پیچھے نہیں ہے، آپ کو نکلنا ہے تاکہ وہ جان نہ سکے آپ گاڑی میں نہیں ہو۔ آپ سمجھ رہی ہو نا ڈیڈ کی بات؟ کچھ بھی ہو جائے آپ کو منظر کی دنیا سے بہت دور چلے جانا ہے۔ نہیں ڈیڈ، میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، وہ بار بار نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ امید، وہ لب بھینچے زور دیتے بولے، آپ موم ڈیڈ کو کبھی غلط مت سمجھیے گا۔ امید، آپ کو ان کے لیے دعا کرنی ہے بہت ساری، آپ کے موم ڈیڈ سے بہت گناہ ہوئے ہیں۔ وہ اپنے بازو کی تکلیف ہر سیکنڈ بڑھتی محسوس کر رہے تھے۔ ڈیڈ پلیز ہاسپٹل چلے نا، ہم گلٹی ہیں بہت۔ ان کو لگ رہا تھا جیسے بازو ناکارہ ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں ڈیڈ؟ آپ پلیز پیچھے آ جائیں، میں گاڑی ڈرائیو کرتی ہوں۔ دیکھیں نا موم بھی نہیں بول رہی۔ وہ کیوں نہیں بول رہی؟ پلیز ان کو کہیں نا وہ بات کریں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کے ایپیسوڈ، اور امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ایپیسوڈ بھی بہت اچھی لگی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔